अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वारदात ये थी कि एक नौजवान लड़की कत्ल हो गई। ये शहर के साथ मिली हुई झुग्गियों और कच्चे मकानों की बस्ती थी। पाकिस्तान के भी शहरों में ऐसी बस्तियां मौजूद हैं। हिंदुस्तान के शहर में भी एक बस्ती थी जो मेरे थाने में आती थी। वहाँ लोगों ने खुद ही मिट्टी की दीवारें खड़ी करके ऊपर टीन, तख्तों या सरकंडों की छतें डाल दी थीं। बस्ती फैलते फैलते 100 घरों तक पहुँच गई थी। वहाँ झुग्गियाँ किराए पर भी मिल जाती थीं। इन झुग्गियों और कच्चे मकानों में मेहनत मजदूरी करने वाले और छोटी छोटी वारदातें करने वाले लोग रहते थे। ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। जांगली सिखों की भी थोड़ी सी तादाद थी और बाकी रांगड़ मजदूर थे। छोटे छोटे होटलों और घरों में नौकरी करने वाले लोग, भंगी और चौकीदार और इसी क्लास के लोग यहाँ आबाद थे। इस बस्ती में जुआ भी चलता था। बिला लाइसेंस शराब और अफीम का कारोबार भी होता था। इन लोगों का आपस में बहुत इत्तेफाक था। इनमें कोई मजहबी तासुब नहीं था। एक दूसरे के जुराइम पर पर्दा डाले रखते थे। चोरी का माल वहाँ गायब हो जाता था। एक घर में जुआ चल रहा हो या शराब कशीद की जा रही हो तो पड़ोसी चौकीदारी करते थे। वहाँ के किसी घर पर पुलिस अचानक छापा मारे तो कभी कामयाब नहीं होता था। कच्चे कच्चे छोटे छोटे मकान अंगूर के गुच्छे की तरह थे। गलियां तंग, पेचदार और गंदी थीं। इर्द गिर्द कोई और आबादी नहीं थी। किसी मशकूक आदमी को बस्ती की तरफ आता देखकर वहाँ के बच्चे कानो कान सारी बस्ती को खबरदार कर देते थे। वहाँ शरीफ किस्म के लोग भी रहते थे। वो बदमाशों के डर से इनके साथ ताउन करते थे। गवाही की ज़रूरत पड़े तो सब टाल जाते थे। वहाँ कोई वारदात हो जाए तो पुलिस परेशान हो जाती थी। ये लोग पुलिस की मारपीट और बेइज्जती की तो परवाह ही नहीं करते थे। मेरी जो शामत आई तो इस बस्ती में एक नौजवान लड़की कत्ल हो गई। अगर ये वारदात पाकिस्तान की किसी बस्ती में होती तो कागजों में ही गायब कर दी जाती, मगर वो ज़माना अंग्रेज़ों का था और इसके साथ ही मेरा अपना ईमान भी पक्का था। मेरे लिए बंगले की मेम और गरीब बच्ची बराबर थी। रिपोर्ट मकतूला की मां 2 पड़ोसियों के साथ दर्ज कराने आई। मां ने बयान दिया कि लड़की, जिसकी उम्र 18-19 साल थी और गैर शादीशुदा, शाम के बाद बहुत देर बाद घर से ये कहकर निकली कि सहेलियों के साथ बाहर जा रही है। बहुत वक्त गुजर गया, वापस न आई। जो लड़कियों के साथ हर शाम बाहर जाती थी, इनसे पूछा, उन्होंने बताया कि इनके साथ नहीं गई। बस्ती से आगे का इलाका खुला और गैर आबाद था। शाम के बाद लड़कियां ज़रा घूमने फिरने निकल जाया करती थीं, इसलिए मकतूला का शाम के बाद घर से निकलना मामूली बात थी। मकतूला का बाप घर पर नहीं था। वो एक एंग्लो इंडियन घराने में बावर्ची था। रात 10 बजे के लगभग घर आया करता था और इस रात वो घर नहीं आया। जब इसकी बीवी थाने में आई थी उस वक्त तक वो घर नहीं पहुंचा था। यह गैर मामूली बात थी। माँ रात भर परेशान रही। सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले बस्ती में यह खबर फैल गई कि बाहर एक लड़की की लाश पड़ी है। फिर माँ को इतला मिली कि लाश उसी की बेटी की है। मैं अपने हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर मौके वारदात पर गया। मेरे सामने एक लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसके ऊपर किसी ने चादर डाल दी थी। चादर हटाकर देखा, वो नौजवान लड़की थी। अच्छी शक्ल सूरत वाली थी। लाश पीठ के बल थी। मुंह आधा खुला हुआ और आंखें पूरी खुली हुई थीं। एक हाथ सीने पर और दूसरा बाहर को ज़मीन पर था। कानों में सोने की बालियां थीं और शलवार कमीज सही हालत में थी। ज़ाहिरी तौर पर कत्ल से पहले लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती या ज़्यादती नहीं हुई थी। कानों की बालियां बता रही थीं कि ये वारदात सिर्फ कत्ल की है। इसके पीछे नीयत रहज़नी और आबरू रेज़ी की मालूम नहीं होती थी। बगौर नजरी मुआयना करने से मालूम हुआ कि लड़की का गला घूटा गया है। गर्दन पर निशान साफ थे। निशान रस्सी के नहीं थे। चेहरे पर कोई खराश नहीं थी। सर के बाल बिखरे हुए नहीं थे। जिस्म पर जो कपड़े थे इन पर कहीं खून का धब्बा भी नजर न आया। तशद्दुद का या कातिल से मुकाबला करने और जान बचाने की कोशिश का कोई निशान नजर नहीं आया। पाँव के चप्पल भी नहीं उतरे थे।
جیسا کہ میں اپنی پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ لاش کے ساتھ یا لاش کے ارد گرد گھاس کی ایک خشک پتی، لباس سے گرا ہوا دھاگے کا ذرا سا ٹکڑا، چھوٹا سا بال یا کوئی ایسی چیز جس پر کسی کی نظر نہ جائے قتل کی کہانی بیان کر دیا کرتا ہے، یا کم از کم تفتیش کرنے والوں کو مجرم کے گھر کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ میں نے پہلے تو لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مجھے لاش کی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر ذرا سا خون لگا ہوا نظر آیا۔ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر بھی ایسا ہی خون تھا۔ یہ خون مقتولہ کا اپنا نہیں تھا کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی نہیں تھیں، نہ جسم پر کوئی زخم تھا۔ لاش کے ناخن بڑے ہوئے تھے، لیکن یہ آج کی طرح فیشن کے طور پر نہیں بڑھائے گئے تھے، بلکہ بہت دنوں سے کاٹے نہیں گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں کے ناخنوں کی اندر کی طرف ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ قاتل نے جب مقتولہ کا گلا ہاتھ سے دبایا تو مقتولہ نے ناخنوں سے قاتل کا چہرہ یا اس کا بازو یا ہاتھ زخمی کر دیے۔ یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ بڑے کام کا سراغ تھا۔ لاش کے ارد گرد دیکھا، پاؤں کے نشان تماشائیوں کے پاؤں سے اور لاش پر چادر ڈالنے والے کے پاؤں سے ختم ہو چکے تھے۔ دراصل پاؤں کے نشان دیہاتی علاقے میں کام آیا کرتے ہیں۔ پولیس آفیسر کی نگاہ تیز ہو تو مجرم چائے واردات پر اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لاش کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ایسی کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ 2 قدم دور سیپ کا ایک بٹن نظر آیا جو قمیضوں کو لگایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بیکار سی چیز تھی، مگر میں نے بٹن اٹھا لیا۔ یہ خاصا پرانا تھا۔ جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہی مکمل کی اور لاش اٹھوا کر ہسپتال بھجوا دی۔ اس کے ساتھ جو کاغذ بھیجے ان میں لاش کی انگلیوں کے سروں پر خون کے دھبوں اور ناخنوں کے ساتھ لگے ہوئے گوشت کے ذروں کے متعلق خاص طور پر لکھا۔ خون کے متعلق میں نے لکھا کہ اسے مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جائے تاکہ ہم جب مشتبہ افراد کے خون کے نمونے بھیجیں تو تفتیش میں مدد ملے۔ اس دوران لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ ادھیڑ عمر اور مریض سا آدمی تھا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ پریشان تو بہت ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی سی بات کی تو اس نے آہ بھر کر کہا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ مقتولہ کی ماں بین کر رہی تھی۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ راستے میں یہ سوچتا گیا کہ یہاں میرے مخبری کوئی سراغ لگا سکیں گے، ورنہ میرے جال میں اس بستی کا تو کوئی آدمی نہیں پھنسے گا۔ میں مقتولہ کی ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق پوچھا تو یہ عورت جھجک گئی۔ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں اس کا چال چلن اچھا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہی۔ لڑکی کے متعلق یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہیں رشتہ ناتا طے ہوا تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک جگہ بات چل رہی تھی۔ میں نے ماں کو اس انداز سے فارغ کر دیا جیسے اس کے بعد اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسے باہر بھیج کر مقتولہ کے باپ کو بلایا۔ اس نے بھی اپنی بیٹی کا چال چلن اچھا بتایا، لیکن دبی زبان میں۔ رشتے کے متعلق اس نے تفصیل سے بتایا کہ 2 پیغام آئے تھے، ایک کے ساتھ بات پکی کی تو دوسرے نے دھمکی دے دی۔ لڑکے نے یہ الفاظ کہے تھے، تمہاری لڑکی کی ڈولی نہیں جنازہ اٹھے گا۔ باپ ڈر تو گیا، مگر بات پکی رکھی۔ تھوڑے دنوں بعد جن سے بات پکی ہوئی تھی انہوں نے لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی، وہ لوگ شاید دوسرے گھرانے کی دھمکی سے ڈر گئے تھے۔ میں نے باپ سے پوچھا کہ وہ رات کہاں تھا؟ اس نے بتایا کہ صاحب کے گھر دیر ہو گئی تھی، پھر وہیں سو گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ رات 10 بجے کے ادھر ادھر گھر آ جایا کرتا ہے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ باپ قتل والی رات گھر نہیں آیا۔ مقتولہ کی ماں اور باپ نے لڑکی کا چال چلن بتاتے وقت جو انداز اختیار کیا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ باپ نے ہی اسے قتل کر دیا ہو، یہ محض شک تھا۔ البتہ میرا یہ شک پختہ ہو رہا تھا کہ لڑکی اپنے آشنا کے رقیب کا شکار ہوئی ہے۔ شہروں کے تہذیب یافتہ اور اونچے گھرانوں میں ہارے ہوئے رقیب فلمی گانے گاتے یا آہیں بھرتے یا خطوط لکھتے ہیں، مگر جن لوگوں کی بستی میں قتل کی یہ واردات ہوئی تھی وہ اغوا، قتل اور خودکشی کے نیچے کوئی اور اقدام نہیں سوچ سکتے۔ اس بستی کے ہارے ہوئے رقیب آہیں نہیں بھرتے بلکہ دھمکیاں دیا کرتے ہیں اور سنگین وارداتیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے ASI کو 2 سوالوں کا جواب لانے کے لیے بھیج دیا۔
ایک یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ مقتولہ ہر شام باہر نکلا کرتی تھی ان سے پوچھ گچھ کرے اور پھر مقتولہ کے باپ کے متعلق یہ معلوم کرے کہ کیا واقعی اینگلو انڈین صاحب کے گھر یہ گیا تھا۔ اسے بھیج کر میں نے مخبروں کو بلایا، انہیں ضروری ہدایت دے کر کہا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے چہرے یا بازوؤں پر گہری، لمبی اور تازہ خراشیں ہوں۔ پھر انہیں رخصت کر دیا۔ میں اسپتال کی طرف چل پڑا۔ میں برآمدے سے نکل رہا تھا کہ میرے ایک بہت پرانے سکھ کانسٹیبل سوہندر سنگھ نے کہا، چودھری جی، لوگوں کی محبتیں ہمیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ ہیر رانجھا اچھے تھے، انہوں نے پولیس کو پریشان نہیں کیا تھا۔ میں اسی لائن پر سوچ رہا تھا۔ سوہندر سنگھ کے مذاق نے میرے دماغ میں شگفتگی پیدا کر دی۔ میں ذرا رک کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ خود سوہندر سنگھ کی محبت پولیس کے لیے مہنگی ثابت ہوئی تھی۔ 12 سال پہلے اس کی محبوبہ کو اس کے رقیب نے قتل کر دیا تھا اور سوہندر سنگھ نے ڈیوٹی کے دوران رات کو جا کر قاتل کو قتل کر دیا تھا اور صاف بری ہو گیا تھا۔ اس کے تھانے نے دستاویزی ثبوت مہیا کر دیا تھا کہ سوہندر سنگھ اس رات ڈیوٹی پر تھا۔ میں جب اسپتال پہنچا تو اس خون کا معائنہ ہو رہا تھا جس کے دھبے مقتولہ کی انگلیوں کے سروں پر تھے۔ رپورٹ تیار ہوتے مزید 3 گھنٹے لگ گئے۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب مجھے رپورٹ ملی۔ رپورٹ میں ڈاکٹروں نے لکھا تھا کہ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے، گلا ہاتھوں سے دبایا گیا ہے، جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں اور نہ ہی لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ لڑکی جو تھی وہ کنواری نہیں تھی۔ انگلیوں والے خون کا گروپ بھی لکھا گیا اور یہ بھی کہ یہ خون مقتولہ کا نہیں ہے۔ مقتولہ کے خون کا گروپ مختلف تھا۔ گوشت کے وہ باریک سے ذرات اور ٹکڑے جو مقتولہ کے ناخنوں میں پھنسے ہوئے تھے مقتولہ کے جسم کے نہیں تھے۔ میں نے ڈاکٹروں سے ایک سوال پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ یہ گوشت مرد کا ہے یا عورت کا۔ موت کا وقت رات 8 اور 9 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ اس رپورٹ سے واضح ہو گیا کہ یہ زبردستی آبرو ریزی کا جرم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہ لڑکی اچھے اخلاق کی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے شادی شدہ لکھا تھا حالانکہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ میں جب تھانے میں گیا تو میرے ASI نے مجھے بتایا کہ مقتولہ تقریباً ہر شام 4 سہیلیوں کے ہمراہ باہر سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتی تھی۔ قتل کی شام اس نے ایک لڑکی سے کہا تھا کہ آج شام نہیں آؤں گی۔ ماں کے بیان کے مطابق وہ اسے یہ کہہ گئی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آشنا سے ملنے گئی تو جس کسی کو اس نے دھتکار دیا تھا اسی کے ہاتھوں ماری گئی یا اسی دوست نے ہی کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے شبہے میں مار ڈالا۔ میرے ASI نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کا باپ رات اپنے اینگلو انڈین صاحب کے گھر نہیں تھا۔ صاحب نے بتایا کہ مقتولہ کا باپ شام کو بہت جلدی آ گیا، وہ چھٹی مانگ رہا تھا، اس نے وقت سے بہت پہلے کھانا تیار کیا اور چلا گیا تھا۔ صاحب کے بیان کے مطابق وہ 7 بجے چلا گیا تھا۔ یہ انکشاف بڑے کام کا شک پیدا کرتا تھا۔ لڑکی 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل ہوئی۔ باپ 7 بجے چھٹی کر کے آ گیا اور پھر گھر نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ رات صاحب کے گھر سو گیا تھا اور اب پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ تو ثابت کر ہی دیا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ میرے ASI نے میرے ہدایت کے مطابق اینگلو انڈین سے مقتولہ کے باپ کے متعلق بہت ساری باتیں پوچھی تھیں جو مختصراً یہ ہیں کہ یہ آدمی اکثر پریشان اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ اس نے اپنے صاحب سے یہ بھی کہا کہ اسے بنگلے میں رہنے کی جگہ دے دے یا قریب کوئی رہائش کا بندوبست کر دے۔ پہلے تو وہ یہ کہتا رہا کہ جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ تنگ ہے اور وہاں لوفر، لفنگے اور بدماش رہتے ہیں۔ پھر اس نے پریشان ہو کر بتا دیا کہ اس کی بیٹی وہاں خراب ہو گئی ہے، بنگلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مقتولہ کا باپ بہت ہی پریشان رہنے لگا تھا، اس کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے اپنا کام آسان ہوتا نظر آیا۔ میں نے صبح کا انتظار نہ کیا، اسی وقت مقتولہ کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے انہیں لانے کے لیے بھیجا تھا اسے کہا تھا کہ ان دونوں کو وہ آپس میں راستے میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ میں ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا، باپ کو برآمدے میں بٹھائے رکھا۔ میں نے ماں سے کہا، تمہاری بچی جیسی کیسی بھی تھی تمہاری بچی تھی، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، تم ضرور چاہو گی کہ قاتل پکڑا جائے
और इसे फांसी मिले, मगर जब तक मुझे कोई अंदर की बात नहीं बताओगी कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, और अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे खामिद को पकड़ेंगे। तुम दोनों मियाँ बीवी मुझसे वो बातें छुपा रहे हो जो मुझे मालूम हैं और बाकी मालूम हो जाएंगी। मैं जो पूछूं सच सच बता दो। गरीब सी औरत बेटी के कत्ल से परेशान थी और खौफजदा भी। मेरी बातों से वो और ज़्यादा डर गई। मैंने इसे बोलने की मोहलत न दी और पूछा, तुम्हारी बेटी की आशनाई किस किस के साथ थी? घबराओ नहीं, मुझे अपना भाई समझो, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। औलाद बाहर निकलकर बिगड़ जाती है। वो कुछ देर झिझकती रही। मैंने उसकी हौसला अफजाई की और इशारों इशारों में उसे डराया भी, तो उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने ये बताया कि अतहर नाम के एक नौजवान और गैर शादीशुदा आदमी के साथ मकतूला का मेल जोल था। लड़की अतहर को बहुत पसंद करती थी। उसकी माँ का भी इरादा ये था कि लड़की का रिश्ता अतहर को ही दे दिया जाए, लेकिन बाप नहीं मानता था। अतहर के वालिदैन ने रिश्ता मांगा तो बाप ने इनकार कर दिया। अतहर ने धमकी दी कि वो लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिश्ता दूसरी जगह दे दिया गया। लड़की को वो पसंद नहीं था। वो अब इतनी मुंहफट हो गई थी कि उसने बाप तक से कह दिया था कि वो इस जगह शादी नहीं करेगी। बाप ने इसे 2-3 बार मारा पीटा था। इससे पहले लड़की के माँ बाप को ये भी पता चल गया था कि उसने एक और आदमी के साथ भी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। माँ ने मेरे कुरेदने पर बताया कि बाप लड़की के मुतालिक बहुत परेशान था और ये तो उसने कई बार कहा था कि ये लड़की मर ही जाए तो अच्छा है। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे अपने हाथों ख़त्म कर दूंगा। एक रोज़ उसने लड़की का गला दबा दिया था। माँ ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। माँ ने ये अल्फाज रो कर कहे। लोगों ने तो ये भी मशहूर कर दिया था कि इस लड़की से माँ बाप खुद असमत फरोशी करा रहे हैं, खुद ही दोस्ती लगाकर पैसे बटोरते हैं। यही वजह थी कि जहाँ हमने रिश्ता दिया था वहाँ से जवाब मिल गया। इन लोगों ने साफ कह दिया कि लड़की दागदार है, हम नहीं लेंगे। इसके बाद अतहर ने फिर रिश्ता मांगा तो लड़की के बाप ने इसकी बेइज्जती कर दी। उसने अतहर से ये भी कहा कि अपनी बेटी किसी भंगी को दे दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। इसके जवाब में अतहर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी की लाश भंगी ही उठाएंगे, इसकी डोली नहीं जाएगी। ये मकतूला की माँ के बयान की मोटी मोटी बातें हैं जिनसे मेरे सामने 2 मुश्तबा अफराद आए, मकतूला का बाप या अतहर। ज़्यादातर शुबा बाप पर था। वो बरामदे में बैठा था। इसे अंदर बुलाया और इसकी बीवी को बाहर भेज दिया। बाप को इस वक्त एंग्लो इंडियन साहब के घर होना चाहिए था, लेकिन इसकी बेटी की लाश घर आ चुकी थी, इसलिए काम पे नहीं गया। मैंने इससे पहला सवाल ये किया, कत्ल की रात तुम अपने साहब के घर से जल्दी निकल गए थे, रात कहाँ गुजारी थी? वो समझ गया कि इसका झूठ पकड़ा गया है। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मुझे बख्श दें, मैंने झूठ बोला था। मैंने रात करम सिंह के ठेके में गुजारी थी और इतनी पी ली थी कि बेहोश हो गया था। रात भर वहीं पड़ा रहा। ठेके से इसकी मुराद देसी शराब की दुकान थी। लाइसेंस याफ्ता देसी शराब की दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता था, ठेका शराब देसी, लाइसेंस नंबर फलां फलां। उसने कहा, आप करम सिंह को बुलाकर पूछ लें। अब झूठ न बोलना। मैंने उसे कहा, तुम्हारी बीवी अपनी बेटी के मुतालिक सारी बातें बता गई है। मैंने उसका चेहरा देखा, हाथ, बाजू और गर्दन देखी। मुझे कहीं कोई खराश नज़र न आई। उसकी कमीज़ उतरवा कर देखी, कोई खराश नहीं थी। कमीज़ का कोई बटन टूटा हुआ नहीं था। मैंने उसकी बीवी के बयान की रोशनी में उससे जो बात भी पूछी उसने सही बता दी, मगर जहाँ भी इसे इशारा मिला कि मैं इस पर कत्ल का शुबा कर रहा हूँ, उसने झूठ बोलकर बात गोल कर दी। मसलन मैंने इससे पूछा कि तुमने एक रोज़ उसका गला दबाया था, तो क्या तुम उसे मार डालना चाहते थे? उसने जवाब दिया, ना हुजूर, अपनी औलाद को कौन कत्ल कर सकता है? मैं तो उसे डरा रहा था। पड़ोसी ना आ जाते तो भी मैं उसे छोड़ ही देता। उसकी बीवी ने बयान दिया था कि अपनी बेटी को बाप के हाथों से उसने छुड़ाया था, मगर ये कह रहा था कि पड़ोसी आ गए थे। मुझे शक हुआ कि गला दबाने का वाक़या 1 से ज़्यादा मरतबा हुआ है। मैंने इसे घेरने के लिए कहा, मैं इस रोज़ की बात नहीं कर रहा, उस रोज़ की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बेटी की गर्दन छुड़ाई थी। पड़ोसियों ने जिस रोज़ आके छुड़ाया वो किसी और दिन की बात थी। तुमने तो कई बार बेटी की गर्दन दबाई थी। कई बार नहीं हुजूर, उसने कहा, कोई 4-5 मरतबा ऐसे किया था। क्या करता? लड़की मुंह फट हो गई थी और हाथ से निकली जा रही थी। मैंने दिमाग पर बहुत जोर दिया कि इसे हिरासत में ले लूं। मेरे पास सिर्फ जवाब था ये कि वो अपनी बेटी से तंग आ चुका था।
اس نے جب بھی غصے کا اظہار کیا لڑکی کی گردن ہاتھوں میں دبا کر کیا۔ یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ آخر اس نے بستی سے باہر کی جگہ لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کی گردن دبا کر اسے مار ڈالا۔ مگر لڑکی کی ناخنوں پر انگلیوں پر خون کس کا تھا اور اس کے ناخنوں میں گوشت کس کا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شراب کا عادی نہیں، کبھی کبھار ایک آدھ گھونٹ پی لیتا ہے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ قتل کی رات اس نے اتنی زیادہ تو نہیں پی لی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس شام وہ بیٹی کے کرتوت سے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے بہت زیادہ پی لی۔ میں نے بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آدمی کو بھٹکنے کے لیے کچھ دن چھوڑ دوں۔ یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی بیٹی کی لاش گھر پر رکھی ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی کو کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے باتوں سے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں اور آئندہ شاید اسے تھانے نہ بلاؤں۔ اسے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے ASI سے یہ کہا کہ اس آدمی کا ہر لمحہ پیچھا کرنے کا بندوبست کرے۔ مگر یہ بندوبست ہونے سے پہلے ہی اس آدمی نے ایسا بندوبست کر لیا کہ میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ صبح سویرے اطلاع ملی کہ ایک آدمی ریل گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ جا کر دیکھا، وہ مقتولہ کا باپ تھا۔ اس کی بیٹی کی لاش گھر میں پڑی تھی، اگلے روز دفن کرنا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر گھر سے نکل گیا۔ پھر اس کی بیوی نے اور بستی والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا جسم 4 ٹکڑوں میں کٹا ہوا ریلوے لائن پر پڑا تھا۔ کسی مشتبہ کی خودکشی پولیس کے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ پولیس کچھ شہادتیں تیار کر کے اس رپورٹ پر قتل کی تفتیش گول کر دیتی ہے کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے مشورہ دیا بھی کہ چلو ملک صاحب، چھٹی ہوئی، شہادتیں ہم لے آتے ہیں، مقتولہ کی ماں تک سے بیان لے لیں گے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خامد نے قتل کیا تھا اور وہ مر گیا ہے۔ مگر میں نے شکست قبول نہ کی اور میں بددیانتی کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ مقتولہ کے باپ کی خودکشی کا باعث یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کو اسی نے قتل کیا ہے، جسے ہضم کرنے کے لیے پہلے تو اس نے اتنی شراب پی کہ ساری رات بے ہوش پڑا رہا اور اس کے بعد خون سر چڑھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا کہ اس کی بیٹی پہلے بدنام ہوئی اور پھر قتل ہو گئی۔ اس کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر اس نے آہ بھر کر کہا تھا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ تاہم میں نے اس نکتے کو سامنے رکھا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہو سکتا ہے۔ مجھے بہرحال ثبوت کی ضرورت تھی۔ ابھی مجھے اس آدمی سے تحقیقات کرنی تھی جسے مقتولہ کا رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ مقتولہ کے باپ کی لاش کے ٹکڑے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر میں نے اس کی خودکشی کی تحقیقات اپنے ASI کے حوالے کر دی اور اطہر علی نام کے آدمی کو بلایا۔ مقتولہ کی ماں نے بتایا تھا کہ اس شخص کے ساتھ مقتولہ کا میل جول تھا اور مقتولہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ تھانے میں آیا، گھٹے ہوئے جسم کا خوبصورت جوان تھا، اس میں کشش تھی۔ کسی لڑکی کا اسے پسند کرنا قابل فہم تھا۔ وہ لاریوں کے اڈے پر کام کرتا تھا اور اس کے متعلق مخبروں سے میں رپورٹ لے چکا تھا۔ اس کی ہسٹری تھانے میں تو نہیں تھی، لیکن وہ کوئی نیک نام آدمی نہیں تھا۔ بستی میں اس کا رعب تھا، لڑائی مار کٹائی کا عادی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا اور عورتوں کا شکاری بھی تھا۔ وہ جو ہی میرے سامنے آیا، میری نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو میں کرسی سے اچھل کر نعرہ لگاتا، قاتل مل گیا۔ اس کی گردن کے دائیں اور بائیں طرف چوڑی خراشیں تھیں جو 1-1 انچ لمبی تھیں۔ ان پر خون جمع ہوا تھا اور اوپر پیلی سی دوائی لگی ہوئی تھی۔ چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس لیے میں نے سوال اس قسم کے سوچے جو مجھے ثبوت اور شہادت مہیا کرنے میں مدد دیں۔ مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنے عرصے رہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ دیکھو میرے دوست، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم اس وقت لاریوں کے اڈے پر یا جواریوں کے اڈے پر نہیں ہو، یہ تھانہ ہے۔ کہو تو تمہاری ایک دن کی ڈائری تمہیں سنا دوں؟ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے چکر دو گے تو چکی میں پس جاؤ گے۔ آؤ دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ یہ گردن پر زخم کیسے آئے ہیں؟ ناخنوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی تھی۔ کہاں؟ لاریوں کے اڈے پر۔ کب؟ پرسوں۔ کسی نے چھڑایا تھا؟ جی ہاں۔ صرف 2 آدمیوں کے نام بتا دو، میں نے کہا، اور اس آدمی کا نام بھی بتا دو جس سے لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور اچانک سنبھل کر بولا، دراصل سچی بات یہ ہے کہ لڑائی جوئے کے اڈے پر ہوئی تھی۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا اور وجہ آپ کو معلوم ہے۔ چلو
میں نے کہا ابھی وہاں چلتے ہیں، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے لڑائی ہوئی تھی اور صرف 2 ایسے آدمیوں کو جنہوں نے بیچ بچاؤ کیا تھا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے سرکار کے نام چٹھی لکھی اور اطہر کو ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ میں اس کے خون کا گروپ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چٹھی میں لکھا کہ اس کا خون اس خون کو سامنے رکھ کر ٹیسٹ کیا جائے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں اطہر کے گھر گیا، اس کے ماں اور باپ سے پوچھا کہ اسے زخم کب آیا تھا۔ ماں نے وہی رات بتائی جس رات قتل ہوا تھا، وقت بھی وہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ چاہتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اطہر کی ضد تھی، ورنہ وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ لڑکی بدکار تھی۔ وہاں سے میں ان کے ہاں گیا جنہیں مقتولہ کے رشتے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں وہ لڑکا بھی مل گیا جس کے لیے رشتہ لیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے میرے اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے رشتہ خود بعد میں قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا، کہا کہ پہلے صرف سنتے تھے کہ لڑکی خراب ہے، مگر ہم نے یقین نہیں کیا تھا۔ بعد میں ثبوت بھی مل گیا۔ اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کو اطہر کے ساتھ بالکل اس جگہ اکٹھے دیکھا تھا جہاں وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ قتل سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کو اس جگہ سے تھوڑا اور دوسری جگہ کے ایک اور نوجوان کے ساتھ اس حالت میں کھڑے دیکھا کہ وہ بہت ہی قابل اعتراض حالت تھی۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آدمی یعنی کہ لڑکے کا بھائی دراصل لڑکی کا چال چلن معلوم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اطہر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو ان کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اطہر بدمعاش ہے اور وہ اپنی دھمکی پوری کر دکھائے گا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جب لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی لڑکی کا رشتہ نہیں لیں گے تو وہ رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا اب لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ختم ہوگی۔ یہ شک تو میرے دل میں پہلے ہی تھا کہ باپ کا بیٹی کے قتل میں ہاتھ ہے۔ زیادہ پختہ شبہ اطہر پر تھا۔ اب اس لڑکے کے بھائی نے ایک اور نوجوان میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جس کے ساتھ اس نے مقتولہ کو دیکھا تھا۔ اس سے یہ شبہ پختہ ہوتا تھا کہ اطہر نے لڑکی کو رغبت کے جوش میں قتل کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لڑکی خود شکاری تھی۔ وہ بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں سے دوستی لگائے ہوئے تھی۔ میں نے اس نوجوان کا اتا پتہ معلوم کر لیا لیکن اسے اس وقت بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں پہلے اطہر کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہتا تھا۔ تھانے میں گیا تو چند منٹ بعد اطہر اور اس کے خون کی رپورٹ آ گئی۔ خون کا گروپ وہی تھا جو لڑکی کی انگلیوں پر پائے جانے والے خون کا تھا۔ خون کی دیگر تفصیلات بھی اس خون سے ملتی تھیں۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ خون جو لاش کی انگلیوں پر لگا ہوا تھا اور خون جو مسمی اطہر علی کے جسم سے لیا گیا ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ قاتل اطہر تھا۔ اب وہ میرے سامنے آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے حیرت اور خوف سے پوچھا جناب میرا خون کیوں ٹیسٹ کیا گیا؟ ابھی ہم تمہارے اور نہ جانے کیا کیا ٹیسٹ کریں گے۔ میں نے جواب دیا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ لاریوں یا جوؤں کا اڈہ نہیں پولیس اسٹیشن ہے۔ لیکن حضور والا میرے ساتھ آپ سیدھی بات کریں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ سنو دوست، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہاری گردن پر زخم ہیں، یہ لڑکی کے ناخنوں کے زخم ہیں اور اب تم پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو۔ ساری بات خود بیان کر دو تاکہ میں شکریہ کے طور پر تمہیں پھانسی کے تختے سے اتار لوں۔ ہاں حضور انور، اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ لڑکی کے ناخنوں کے نشان ہیں، لیکن لڑکی نے مجھے زخمی کیا ہے۔ میں نے اسے ہلکی سی ضرب بھی نہیں پہنچائی تھی، اس لیے مجھے پھانسی کے تختے پر کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اسے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ میں نے مار دیا ہے؟ اس نے اچھل کر کہا خدا کی قسم وہ زندہ ہے۔ میں آپ کو ساتھ لے جا کر دکھا سکتا ہوں۔ میں تو اس سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، وہ تو چڑیل ہے چڑیل۔ میں سمجھا کہ خوف سے اس کا دماغ بگڑ گیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں مقتولہ کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی اور سوچا کہ اگر وہ بول ہی پڑا ہے تو بہتر ہے کہ دل کی باتیں اگل دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ دور نہیں ہے جناب والا، اس نے جواب دیا۔ ابھی میرے ساتھ چلیں، ہماری آبادی سے تقریباً آدھا میل دور ان کے ڈیرے ہیں۔ اس کا نام خاشو ہے، بدبخت بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ کون سے ڈیرے؟ میں نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ کس کے ڈیرے؟
خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی بات کر رہا ہوں حضور والا، اس نے کہا۔ میں ایک خانہ بدوش لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہاشو ہے۔ اس ڈائن کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے قتل کرنے لگی تھی۔ خدا کی قسم بڑی مشکل سے گردن چھڑا کر بھاگا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گالی دی اور کہا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام زینب تھا اور جس کے رشتے کے لیے تم نے کوشش کی تھی اور جو کل رات قتل ہو گئی ہے۔ اس کی بات کرو، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ قرآن لے آؤ حضور انور، تم جیسے پلید آدمی کے آگے میں کلام پاک نہیں رکھوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہاری گردن پر زینب کے ناخنوں کے نشان ہیں۔ علی جا، اس نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ ساری بات سنا دوں۔ قرآن پاک کی قسم ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے جو بات سنائی وہ اس کے الفاظ میں مختصراً یوں ہے۔ میری گردن پر یہ نشان ایک خانہ بدوش لڑکی کے ہیں۔ آپ خود جا کر یا اسے یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ زینب کے ساتھ تعلقات سے پہلے میری دوستی اس خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت مال کھلاتا رہا۔ وہ ایسی بری طرح مجھ پر فریفتہ ہوئی کہ لاریوں کے اڈے پر بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ انسان کی بچی نہیں، پوری حیوان ہے۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ تم نے کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر بھی اٹھائی تو نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گی نہ اسے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس لیے میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹنے کی کوششیں شروع کر دیں اور زینب سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی بھی میری غلام ہو گئی۔ ہماری دوستی کا چرچا ہونے لگا۔ ہماری دوستی پاک و صاف نہیں تھی۔ زینب کے باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آوارہ اور بدمعاش آدمی سے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے دھمکی دی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ اس کی بیٹی میری طرح آوارہ اور بدمعاش تھی۔ مجھ سے پہلے 3 نوجوان مردوں سے دوستی لگا چکی تھی، پھر بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، مگر اس نے مجھ سے پرے ہٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ لیلا مجنوں والی محبت تھوڑی تھی کہ میں اس کا غلام ہو جاتا۔ میں اس دوران خانہ بدوش لڑکی سے نہ ملا۔ وہ 2 دفعہ لاریوں کے اڈے پر آئی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ کل شام کی بات ہے کہ میں اڈے سے واپس آ رہا تھا کہ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی۔ میرے تعلقات زینب کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ 20-25 روز پہلے اس نے ایک اور نوجوان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تو میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ شاید سمجھ گئی کہ میں اسے دھتکار رہا ہوں۔ اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، ڈر جائے گی، مگر وہ اور تیز ہو گئی۔ لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ میں اسے الگ لے گیا اور بتا دیا کہ میں اس سے اب نہیں ملا کروں گا اور وہ اب میرے پیچھے نہ آیا کرے۔ وہ یکلخت آگ بگولا ہو گئی۔ میں چل پڑا تو اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور بولی، جاتے کہاں ہو؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو یا تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اب دانت پیس پیس کر بات کرتی تھی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے پرے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھ تجھ چڑیل کو کیوں لے جاؤں گا؟ کوئی اچھی لڑکی نہیں ملتی کیا بھلا؟ اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور اتنے زور سے دبائی کہ میرا دم گھٹ گیا۔ میں آخر مرد تھا۔ میں نے اس کے انگوٹھوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر زور سے پیچھے کو انگوٹھے کھینچے تو اس کے ہاتھ تو اکھڑنے لگے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گردن دونوں طرف سے کاٹی جا رہی ہو۔ اس کے ناخن میری کھال میں اتر گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اکھیڑ دیے اور اس نے میری کھال ادھیڑ لی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔ میں بازار میں چلا گیا۔ گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ میری گردن کو پٹی میں کسنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ پٹی نہ باندھو، صرف دوائی لگا دو۔ میں پٹی سے اس لیے ڈرتا تھا کہ ہر کسی کی نظر میں آ جائے گی اور سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے خون روک کر دوائی لگا دی اور بوتل میں بھی ڈال دی۔ کل سے میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ وہ چڑیل جہاں ملی مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو خانہ بدوشوں کے ڈیرے کا اتا پتہ بتا کر ہاشو نام کی لڑکی کو تھانے میں لانے کے لیے بھیج دیا۔ بہت سے سننے والوں نے خانہ بدوش، جنہیں جپسی کہتے ہیں، نہیں دیکھے ہوں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے قریب آپ نے ایک مخلوق دیکھی ہوگی جو خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑا عرصہ ایک جگہ رہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے
गलीज कपड़ों के टुकड़े इकट्ठे करते रहते हैं और इन्हें नहरों या दरियाओं में धोकर फैक्ट्रियों में तौलकर बेचते हैं। ये कपड़े मशीनें साफ करने के काम आते हैं। इनकी जवान औरतें शहरों में भीख भी मांगती हैं, चोरियां भी करती हैं और असमत फरोशी भी करती हैं। इन्हें लोग खानाबदोश कहते हैं, लेकिन ये उन खानाबदोशों से बहुत मुख्तलिफ हैं जो हमारे ज़माने में देखने में आते थे। आजकल के खानाबदोश जो आपको शहरों के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, ये दरअसल भिखारी और मजदूर हैं। असली खानाबदोश एक पुरअसरार मखलूक हुआ करती थी। इन खानाबदोशों का एक गिरोह 10-10, 12-12 कुनबों पर मुश्तमिल होता था। इनके पास चंद एक गधे और 1-2 खच्चरें होती थीं। इनके खेमे ऊपर से गोल होते थे जो चांद की शक्ल के बांसों पर खड़े किए जाते थे। इनके साथ 3-4 कुत्ते ज़रूर होते थे जो भेड़िए लगते थे। बड़े ही खूंखार कुत्ते हुआ करते थे। ये रखवाली के लिए होते थे। इन लोगों को चोरी चकारी का तो कोई खतरा था नहीं। वो चूँकि जंगलों में रहते थे, इसलिए दरिंदों से बचाव के लिए भेड़ियों की नस्ल के खूंखार कुत्ते साथ रखा करते थे। इन लोगों का कोई किताबी मजहब नहीं था। वो गीदड़ मारकर खा लिया करते थे। नेवले और ऊद बिलाऊ तक को खा लेते थे। परिंदों में चील और गिद्ध भी इनकी ग़िज़ा में शामिल थे। इनकी औरतें जफ़ाकश, ताकतवर और खूबसूरत हुआ करती थीं। ये लोग भीख नहीं मांगते थे और ना ही इनकी औरतें असमत फरोशी करती थीं। लोग इनसे डरते थे। इनके मुतालिक मशहूर था कि शहरों से बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें उल्टा लटका कर नीचे आग जलाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे के सर में से कतरे गिरने लगते हैं, जिसे मोमियाई किया कहा जाता था। मशहूर था कि मोमियाई हर मर्ज की दवा है और इंसान के जिस्म को फौलाद बना देती है। बाज़ लोग इन्हें आदमखोर भी समझते थे। इनके मुतालिक बड़ी खौफनाक और पुरअसरार कहानियाँ मशहूर थीं। इनकी औरतों के डील डोल और खूबसूरती भी पुरअसरार सी होती थी। अगर कोई शहरी किसी खानाबदोश औरत को छेड़ बैठे तो वो मरने मारने पर उतर आती थी। जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये औरतें शहरों में छुरियाँ और चाकू बेचने आया करती थीं। बहुत दिलेर औरतें थीं और अगर कोई खानाबदोश औरत किसी शहरी पर नज़र रख ले तो इसे अपने कब्जे में लेकर ही दम लेती थी। मगर ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने में आते थे। मेरे मुश्तबा अतहर अली ने जब मुझे एक खानाबदोश लड़की का वाक़या सुनाया तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। मैंने ये भी सोचा कि मकतूला को कत्ल करने वाली यही लड़की है। इस ख्याल के पेश नज़र मैंने अतहर से पूछा, इस लड़की ने ज़ैनब को देखा था? वो जानती थी कि तुमने अब तक ज़ैनब से दोस्ती कर रखी है? नहीं, अतहर ने जवाब दिया। उसने ज़ैनब को कभी नहीं देखा था। मैं अतहर से बातें पूछता और सुनता रहा। इससे इस नौजवान का भी अता पता मालूम हो गया, जिसके मुतालिक उसने बताया था कि ज़ैनब ने दोस्ती कर ली है। 2-2.5 घंटों बाद हेड कांस्टेबल खानाबदोश लड़की को साथ लेकर आ गया। इसके साथ 3 आदमी और 2 औरतें थीं। मैंने इन्हें बाहर वाले फाटक से अंदर आते देखा तो कमरे से निकलकर इन तक गया। इन्हें मैंने तसल्ली दी कि वो कोई फिक्र न करें, कोई ख़तरनाक बात नहीं है। लड़की से एक वारदात के सिलसिले में गवाही लेनी है। वो बहुत परेशान थे, लेकिन उल्टा लड़की मुझे समझा रही थी। वो वाकई खूबसूरत और बड़े ही दिलकश जिस्म वाली थी। मैंने इसके साथ आए हुए मर्दों और औरतों को फाटक के करीब बिठा दिया और लड़की को अपने साथ ले गया। अतहर मेरे कमरे में बैठा हुआ था। लड़की मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। मैं अपनी मेज़ से घूमकर अपनी कुर्सी पर बैठ रहा था जब लड़की की नज़र अतहर पर पड़ी। मुझे लड़की के चेहरे के तासुरात आज तक याद हैं। उसका रंग अच्छा खासा था, मगर ये रंग सुर्ख हो गया। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसकी नज़रें अतहर पर जमी हुई थीं। अतहर इसे चुपचाप देख रहा था। लड़की ने दांत पीसकर बड़ी गलीज़ गाली दी और बोली, इसे मैं मर्द की औलाद समझती थी, ये अब मुझे कैद कराएगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे कैद कर लो। इसको मैंने ज़ख्मी किया था, लेकिन मैं थोड़ी सी कैद नहीं लूँगी, बहुत सारी लूँगी। ये कहकर वो ज़ख्मी बिल्ली की तरह इस कदर तेज़ी से अतहर पर जा पड़ी कि मैं हैरान रह गया। उसने एक हाथ की मुट्ठी में अतहर के बाल सर के पकड़ लिए और दूसरा हाथ उसकी शहरक पर रख दिया और दांत उसके गाल में गाड़ दिए। इस जैसे तनुमंद आदमी की चीख निकल गई। वो बिलबिलाकर उठा। लड़की ने इसकी गर्दन को ऐसा मरोड़ा दिया कि वो पीठ के बल गिर पड़ा। लड़की इसके ऊपर गिरी, लेकिन उसने ना इसके बाल छोड़े और ना ही गाल से दांत उखेड़े। मैं पहुंच तो गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में लड़की इसे गिरा चुकी थी। मैंने लड़की को कमर से पकड़कर उठाने के लिए जोर लगाया, मगर इसके दांत अतहर के इतने
गाल में इतने उतरे हुए थे कि वो लड़की इसे भेड़िए की तरह भंबोड़ रही थी। मेरे 2 कांस्टेबल अंदर आ गए। मैंने लड़की की नाक दबा ली और दूसरा हाथ उसकी शहरक पर रखकर दबाया। दम घुटने से लड़की का मुंह खुल गया। हमने इसे काबू कर लिया, लेकिन वो हमारे हाथों से निकली जा रही थी। मैंने इसे हवालात में बंद करने की धमकी भी दी, मगर इसने कहा कि मैं फांसी ले लूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। अतहर का गाल देखा, इसकी बोटी बाहर आ गई थी, खून उबल उबल कर निकल रहा था। मैंने इसे हेड कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। इसका इतना तंदुरुस्त और खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए भद्दा हो गया। कत्ल का ये केस जब अदालत में गया तो मैंने अतहर को देखा। इसका जख्म ठीक हो गया था, लेकिन जख्म का निशान ऐसा भद्दा था कि देखने वाला फौरन निगाहें हटा देता था, आंख के जरा नीचे से होठों के कोने तक, यानी एक तरफ से चेहरा बुरी तरह बेढब हो गया था। इसके इसी चेहरे पर लड़कियां मरा करती थीं। उसे अस्पताल भेजा तो मैंने लड़की को बड़ी ही मुश्किल से ठंडा किया। इसे ये वहम था कि अतहर ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की है, इसलिए इसे थाने बुलाया गया है। मैंने इसका ये वहम दूर किया और बताया कि एक लड़की कत्ल हो गई है और यह अतहर की दोस्त थी, इसकी तफ्तीश के लिए इसे बुलाया गया है। मैंने लड़की से पूछा, इसे कल तुमने जख्मी किया था? उसने कहर से जवाब दिया कि हाँ, मैंने किया था। मैं इसे कत्ल करना चाहती थी। इस लड़की को देखकर मुझ पर अजीब सा असर हो रहा था। इसके होंठ अतहर के खून से लाल थे, खून इसके मुंह में चला गया था, ज़बान भी लाल थी, नाक पर भी खून था, इसके होठों के इर्द गिर्द नीचे ठोड़ी तक खून था। यह भी हो सकता था कि इसने इसका कुछ खून पी भी लिया होगा। वो मुझे एक हसीन चुड़ैल नजर आ रही थी जो इंसानों को खाती थी। अतहर ने कहा था कि लड़की हैवान है, लेकिन मेरी नज़र में वो दरिंदा थी। मैंने इसे कहा कि मुंह साफ कर लो। उसने बड़े गुस्से से अपना बाजू अपने होंठों पर मल दिया, जिससे खून इसके चेहरे पर और ज़्यादा फैल गया। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। क्या बिगाड़ा है? उसने शदीद गुस्से के लहजे में जवाब दिया। इसने मुझे लूट लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ शादी करूँगा। ये मुझको पैसे देता था। इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैंने अपने बाप से मार खाई, लेकिन इस आदमी का साथ नहीं छोड़ा। फिर इसने मुझको धोखा दिया और मुझसे भागने लगा। मैं चूँकि इसको इज्जत दे चुकी थी, मैंने इसको कहा कि तुम मेरे शौहर बन गए हो, अब कहाँ जाते हो? इसने कहा कि तुम जंगली हो, मैं शहर की लड़की के साथ शादी करूँगा। मैंने इससे पूछा कि शहर की लड़की कौन है? इसने नहीं बताया। अगर बता देता तो मैं उसको जान से मार देती और इस आदमी को भी। ये मेरे हाथ से निकल गया, अब मुझको कैद कर लो। मैं इसे कैद कर सकता था। इसने थाने में एक आदमी पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया था, लेकिन इसने जिस वजह से हमला किया था वो माकूल वजह थी। इसने किसी बेगुनाह पर हमला नहीं किया था, लड़की का इश्ताल वजह था। मैंने लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। इससे यही तस्दीक करानी थी कि अतहर की गर्दन पर जो खराशें हैं वो इसी लड़की की हैं। मैंने लड़की के साथ आए हुए मर्दों को बुलाकर कहा कि इस लड़की को काबू में रखो। इन्हें बताया कि इसने क्या किया है और ये भी कहा कि मैं इसे हवालात में बंद कर सकता हूँ। अगर इसने कोई और ऐसी हरकत की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि खानाबदोश इस शहर से चले गए हैं। मैंने मकतूला की माँ को एक बार फिर बुलाया। चंद एक छोटी छोटी बातें पूछनी थी। अब तो मैं तिनकों के सहारे ढूंढ रहा था। बाप पर कत्ल का शुबा था, उसने खुदकुशी कर ली थी। अतहर को देखा तो मैंने उसी को कातिल समझा, मगर ये तो कुछ और ड्रामा निकला। अतहर को मैंने मुश्तबा अफराद की फहरिस्त से निकालकर गवाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लड़की के चाल चलन के सिलसिले में इसकी गवाही ज़रूरी थी। अब मैं फिर उस लाइन पर आ गया कि मकतूला का कातिल उसका बाप था। कुछ मालूमात अभी अंधेरे में थीं। मकतूला की माँ के सिवा मुझे कोई भी रोशनी नहीं दिखा सकता था। मैंने उसे साफ अल्फाज में कह दिया, तुम्हारा खाविंद मर चुका है। अब अगर ये साबित हो जाए कि अपनी बेटी को उसने कत्ल किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कागज़ों का पेट भरना है या कातिल को पकड़ना है। तुम उस रोज़ से जिस रोज़ तुम्हारे खाविंद को पता चला था कि बेटी ख़राब हो गई है, कत्ल की शाम तक छोटी छोटी बातें याद करो और मुझे बताओ। मैंने इस मजलूम और गमज़दा औरत को खाना खिलाया, चाय पिलाई और इसके दिल से पुलिस का खौफ निकाल दिया। वो मुझे छोटी बड़ी बातें सुनाने लगी। मैं बड़े गौर से सुनता रहा और सवाल करता रहा। शायद 3 घंटे गुजर गए थे।
میں نے اتنی طویل گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا کہ بیٹی کا قاتل باپ ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنی لڑکی کو یا تو موت آ جائے یا اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا جائے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسا زہر تلاش کرتا ہوں جو اپنا کام بھی کر جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ لڑکی کا گلا باپ نے 4 مرتبہ دبایا تھا۔ ان باتوں سے یقین پختہ ہونے لگتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا اور ماں رو رو کر پاگل ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی بجھاتی رہتی اور اسے باپ سے بچانے کی کوششیں کرتی رہتی تھی۔ مگر مجھے ایسی کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ کیا باپ کو معلوم تھا کہ لڑکی فلاں وقت باہر نکلے گی اور وہ اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ کام سے تو وہ جلدی آ گیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ کرم سنگھ کے ٹھیکے پر چلا گیا تھا۔ کرم سنگھ سے میں نے پوچھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اس نے اس وقت ٹھیکے میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا جب سارے گاہک جا چکے تھے اور وہ اکیلا پڑا رہ گیا تھا۔ کرم سنگھ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹھیکے میں کس وقت داخل ہوا تھا۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے شراب خانے میں گیا تھا۔ بہرحال یہ شبہ تھا یا یقین، ثبوت کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ رپورٹ لکھ دوں کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ مقتولہ کی ماں نے نئی بات یہ بتائی کہ پہلے اطہر کو پسند کرتی تھی، پھر اس نے قتل سے کچھ دن پہلے ایک اور لڑکے کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ ماں کو وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی شریف ہے۔ ماں نے لڑکے کو دیکھا، لڑکی اس سے ملتی رہتی تھی۔ ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم خود بات کرتے اچھے نہیں لگتے، لڑکے سے کہو کہ وہ اپنی ماں کو میرے پاس بھیجے۔ لیکن لڑکے کی ماں نہیں آئی۔ اتنے میں لڑکی قتل ہو گئی۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے پوچھا کہ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کا ذکر کرنا بیکار سمجھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکے سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اور اطہر کے درمیان یا مقتولہ کے کسی اور دوست کے ساتھ رقابت چل پڑی ہو اور اس کا شکار لڑکی ہوئی ہو۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے اس لڑکے کا اتا پتہ پوچھا تو یہ وہی نوجوان نکلا جس کے متعلق مجھے اطہر بتا چکا تھا، اور ایک اور آدمی نے بھی بتایا تھا کہ رات اس نے مقتولہ کو اس نوجوان کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ ایک کارخانے میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ 20-22 سال کی عمر کا جوان تھا۔ وہ 20-22 سال کی عمر کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کا پھول پن تھا۔ چہرے پہچاننے کے تجربے کی بنا پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ لڑکا قاتل نہیں ہو سکتا، قتل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرا ہوا ضرور تھا لیکن اس نے بولتے وقت ذرہ بھر بھی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا، مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، قتل کی رات تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں ورکشاپ میں چلا گیا تھا، صبح پتہ چلا کہ زینب قتل ہو گئی ہے۔ تمہیں وہ آخری بار کب ملی تھی؟ اسی شام، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے مل کر وہ گھر نہیں جا سکی۔ میں ورکشاپ کی طرف چلا گیا تھا اور وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ لڑکی کی دوستی کچھ اور مردوں کے ساتھ بھی تھی؟ میں نے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ لڑکی پاک نہیں، اس نے جواب دیا، پھر بھی میں نے اسے پسند کیا۔ مجھے کسی نے کبھی ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ لڑکی نے کبھی نہیں بتایا کہ کوئی آدمی، خصوصاً اطہر نام کا ایک آدمی اسے دھمکیاں دیتا ہے یا اسے تم سے ملنے سے روکتا ہے؟ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے دوسروں نے اس کے ساتھ رکھے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری محبت پاک رہے گی، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے، جس کا نام اکمل تھا، کچھ ایسی باتیں پوچھیں جن کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بتائے گا یا جھیپ جائے گا، لیکن اس نے بلا جھجک ہر ایک بات بتا دی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ میں نے سوال کرنے کی بجائے اسے کہا کہ وہ اپنے متعلق، لڑکی کے متعلق اور دیگر تمام باتیں جو اس کے ذہن میں آئیں مجھے سنا دے۔ اس نے اپنی تمام زندگی کی جو کہانی سنائی وہ اس کے الفاظ میں اس طرح ہے۔ اس نے ہمارے شہر سے کوئی 110 میل دور کے ایک اور شہر کا نام لے کر کہا، میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا، باپ بچپن میں مر گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری عمر اس وقت کیا تھی۔ میری عمر 9-10 سال ہوئی تو ایک روز ایک عورت آئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور منہ چوم چوم کر مجھے پریشان کر دیا۔
मैं उस वक्त तीसरी जमात में पढ़ता था। ये औरत आई तो मुझे बताया गया कि ये तुम्हारी माँ है और अब तुम इसके साथ रहोगे। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं तो इस औरत को अपनी माँ समझता था जिसने मुझे पाला था। मैंने होश इस औरत की गोद में संभाला था। मेरे बाद इस औरत के 2 बच्चे पैदा हुए जिन्हें मैं अपने भाई समझता था। घर में जो आदमी था इसे मैं अब्बा कहा करता था। इस औरत के आने के बाद मुझे इन दोनों औरतों ने पास बिठाकर बताया कि जिस औरत ने मुझे पाला है वो मेरी खाला है और ये औरत जो अचानक कहीं से आ गई है ये मेरी माँ है। और मेरा बाप उस वक्त मर गया था जब मैं 1.5 साल का था। ये मुअम्मा मुझे समझ न आया तो मैं रो पड़ा। ये औरत हमारे घर में रहने लगी। वो मेरे साथ पागलों की तरह प्यार करती थी। रात मुझे अपने साथ सुलाती थी। स्कूल से छुट्टी के वक्त वो स्कूल से बाहर खड़ी होती और मेरा बस्ता उठा लेती। मैंने तस्लीम कर लिया कि ये वाकई मेरी माँ है। खाला ने मेरे साथ इतना प्यार कभी नहीं किया था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब माँ ने मुझे दीवाना वार प्यार दिया तो मुझे महसूस हुआ कि इससे पहले मैं प्यार से महरूम रहा हूँ। ये बात प्यार ने मेरे दिल में पक्की कर दी कि ये औरत ही मेरी माँ है और जिसने मुझे पाला है वो खाला है और उसका खामिद मेरा बाप नहीं। मैं चूँकि बच्चा था इसलिए इसके प्यार में उलझ गया। ये सवाल मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि इससे पूछूं कि वो इतना अरसा कहाँ रही है। मैंने तीसरी जमात पास कर ली तो माँ मुझे इसी शहर में इसी तरह के एक कच्चे मकान में ले गई जिसका एक ही कमरा था। हम गरीब लोग थे। मेरी खाला का खामिद मिस्त्री था और माँ ने एक घर में नौकरी कर ली और मुझे पालने और पढ़ाने लगी। मैं बड़ा होता गया और ये सवाल मेरे दिमाग में उभरता गया कि माँ इतना अरसा कहाँ रही, मगर पूछने की मालूम नहीं क्यों जुर्रत नहीं होती थी। माँ सिवाय प्यार के और कोई बात करती ही नहीं थी। मैंने एक बार इससे अपने बाप के मुतालिक पूछा तो उसने हिकारत से जवाब दिया, इस मरदूद का नाम न लो, बहुत बुरा आदमी था, अच्छा हुआ कि मर गया, जिंदा होता तो हम दोनों को मारता पीटता ही रहता। इसके बाद भी इसने मेरे बाप के मुतालिक ऐसी ही बुरी बुरी बातें सुनाकर मेरे दिल से बाप की याद निकाल दी। मैंने 8 जमातें पास कर ली तो माँ ने मुझे खाला के खामिद के हवाले कर दिया। इसने मुझे इस वर्कशॉप में जहाँ वो मुलाजिम था मुझे मोटर मैकेनिक का काम सिखाना शुरू कर दिया। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 साल बाद मुझे 8 आने रोज़ मिलने लगे। ये तनख्वाह मुझे 1 साल मिलती रही। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। एक रोज़ मेरी खाला और उसका खामिद हमारे घर आए। माँ ने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। मैं जब वापस आया तो खालू ने मुझे कहा कि कल वर्कशॉप में ना आना, मैं तुम्हें किसी और जगह नौकरी दिला रहा हूँ। मैंने वजह पूछी तो मुझे टालने के लिए ऐसी वजह बताई गई जो मेरी समझ में ना आई। मैं इस नौजवान की इतनी लंबी कहानी नहीं सुनना चाहता था। मैंने उसे कहा कि अपने मुतालिक और लड़की के मुतालिक कुछ बताओ। उसने इतनी लंबी कहानी शुरू कर दी। मैंने इसे रोका नहीं। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस लड़के ने मुझे कुछ मुतासिर कर लिया था, वरना हम मुश्तबा अफराद से जिन्हें हम शामिल तफ्तीश करते हैं सिर्फ वो बातें पूछते हैं जो नहायत ही ज़रूरी होती हैं। हम बोलने का मौका सिर्फ इसे देते हैं जिसके सीने से कोई बात निकलवानी हो। इस लड़के ने पैदाइश से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मेरे दिल में आई कि इसे रोक दूं और अपने मतलब की बात पर ले आऊं, लेकिन उसने जब अपनी माँ के मुतालिक बताया कि वो इतने अरसे बाद अचानक आ गई और इस बच्चे को कब्जे में कर लिया और बच्चे के बाप के खिलाफ बच्चे के दिल में नफरत पैदा की तो मेरे अंदर पुलिसमैन का तजस्सुस बेदार हो गया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये औरत इसकी माँ ही थी या कोई फ्रॉड थी। इसके अलावा मुसलसल तफ्तीश करते करते मेरा दिमाग थक गया था। इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो यही कहानी सुन लो, दिलचस्प मालूम होती है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये नौजवान मेरे लिए रहमत का फरिश्ता है। उसने कुछ और बातें सुनाकर कहा, माँ मुझे यहाँ ले आई, खालू भी साथ आया था। यहाँ वर्कशॉप में मुझे इसी ने मुलाजमत दिलाई और इस आबादी में एक कमरे का मकान किराए पर ले दिया। फिर वो चला गया। हम यहाँ 7-8 महीनों से रह रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से मैं रात की पहली शिफ्ट में काम करता हूँ। माँ ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि वो तुम्हारी 10 साल की उम्र तक कहाँ रही? मैंने पूछा। हाँ, एक रोज़ मैं इसके पीछे पड़ गया तो उसने बताया कि वो किसी और शहर में रहते थे जहाँ मेरा बाप मर गया। मकान पर मेरे एक चचा ने कब्जा कर लिया। मेरी माँ ने मुझे खाला के हवाले कर दिया और ख़ुद मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए खर्चा भेजती रही, मगर मेरी तसल्ली न हुई। वो कभी तो आती और मुझे देख जाती। इससे पहले वो मुझे देखने भी कभी नहीं आई थी। मैंने इस पर जोर नहीं दिया कि मुझे ज़रूर बताए। इसके प्यार का असर ऐसा है कि मैं इससे पुरानी बातें पूछकर इसे परेशान नहीं करना चाहता। आप जब तक इसे देख न लें ये नहीं जान सकते कि मुझे किस तरह चाहती है।
कई बार मुझे शक हुआ कि ये औरत पागल है, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे इस औरत ने अपने प्यार का कैदी बना रखा है और मुझे इस कैद में लुत्फ आता है। इस दौरान ज़ैनब के यानी कि मकतूला के चर्चे सुने कि दोस्ती करने की आदी है और बदनाम लड़की है। मैं इसे देखा करता था। बदनाम होने के बावजूद वो मुझे अच्छी लगती थी। कुछ अरसे वो मुझे देखती रही और मैं उसे देखता रहा। एक बार वो मुझे देखकर मुस्कुराई। ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। इसकी मुस्कुराहट ने मेरा हौसला बढ़ाया। हम फ़ौरन मिले और हमारा ताल्लुक़ गहरा हो गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी मोहब्बत पाक थी। यकीन करें कि इस लड़की ने कभी भी मुझे इशारे से भी बदी की तरफ माइल नहीं किया। मैं शाम 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और रात 12 बजे वर्कशॉप से आता हूँ। वो जिस जगह कत्ल हुई है वहाँ शाम को मेरा इंतज़ार किया करती थी। मैं थोड़ी सी देर इसके पास रुककर वर्कशॉप चला जाया करता था। हमने फ़ौरन फैसला कर लिया कि शादी करेंगे। दरअसल मैं बदी के सिर्फ नाम से वाकिफ़ था। माँ ने मेरे अंदर सिर्फ प्यार भरा था। मेरे पास प्यार था, सच्चा प्यार जिसमें खुलूस था। ये प्यार लड़की को पहली बार मिला था। यहाँ एक मामला उल्टा था। होता यह है कि लड़कियों को बाहर निकलने और लड़कों से मिलने की इजाज़त नहीं होती, इन पर पाबंदी आयद होती है। मगर यहाँ आलम यह था कि ये लड़की खुले बंदों बाहर जाती और मेरा इंतज़ार करती थी और मैं माँ के डर से खुले बंदों बाहर नहीं निकल सकता था। सारा दिन छुट्टी होती थी। मैं बाहर निकलना चाहूँ तो मेरी माँ की कोशिश ये होती थी कि मैं बाहर ना निकलूँ। अगर वो गुस्से या हुक्म से रोकती तो मैं बागी हो जाता। वो मुझे प्यार से रोकती थी। मैं ज़िद करूँ तो रोने लगती थी। बाहर जाने के लिए वो मेरा सिर्फ एक बहाना मान लेती है और ये है सिनेमा। मैं इसे कहता हूँ कि माँ, रात को मैं काम करता हूँ तो दिल उचाट हो जाता है। सिनेमा देखने से दिल बहल जाता है। वो मुझे पैसे देती है और ये हिदायत ज़रूर देती है कि बेटा, सड़क से हटकर चलना, आगे पीछे देखकर चलना। चूँकि मेरा ये बहाना माँ के लिए काबिल कबूल था, इसलिए 3 से 6:30 बजे तक मैं सिनेमा के बहाने से ज़ैनब के साथ वक्त गुजार लिया करता था। लेकिन ऐसी मुलाकातें सिर्फ 3 होती थीं। वो दिले लड़की थी, जहाँ कहता वहाँ पहुँच जाती थी। ऐसी ही लंबी मुलाकातों में इसने मेरे साथ दिल की बातें की। वो अनपढ़ लड़की थी और एक गरीब बाप की बेटी। उसका बचपन गुर्बत और फाकों में गुजरा। उसका बाप सारा दिन मजदूरी करता और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। कुछ अरसे से उसने बावर्ची का काम सीख लिया था। इससे बड़ा एक भाई था, वो मर गया। इससे छोटा भाई भी मर गया। फिर एक भाई पैदा हुआ, वो भी मर गया। सिर्फ ये लड़की बची और जवान हुई। माँ इससे कुछ प्यार करती थी, बाप इसे मनहूस समझता था। ज़ैनब ने मुझे बताया था कि बाप इसके साथ कई दिन बात ही नहीं करता था। उसने कई मर्तबा ये कहा था कि लड़कों की जगह ये मर जाती तो अच्छा था। वो बचपन की बातें सुनाया करती जब बाप उसे मारता पीटता रहता था। एक रोज़ उसने मुझे सुनाया, मैं घर से बाहर खुश रहा करती थी। जब जवान होने लगी तो मुझे लड़के ज़्यादा अच्छे लगने लगे। वो मोहब्बत की बातें किया करते थे और मैं मोहब्बत की प्यासी थी। इस प्यास ने मुझे जलील करके रख दिया। मैं हर किसी के धोखे में आ जाती थी। मैं मोहब्बत की कीमत देने के लिए कुछ भी पेश कर दिया करती थी। बाप को पता चल गया। उसने कई बार मेरा गला घोंट दिया। कभी माँ छुड़ा लेती थी और कभी पड़ोसी। अगर मुझे यही मोहब्बत बाप से मिल जाती तो मैं इस तरह गुमराह और ख्वार न होती। मुझसे इसे वो मोहब्बत मिल गई जो इसे बाप से नहीं मिल सकी थी। उसने पाक और नापाक में फ़र्क देख लिया तो उसे उन आदमियों से नफ़रत हो गई जो उसके साथ मोहब्बत का खेल खेलते रहे थे। वो मेरे पास बैठकर रोया करती थी, जनाब, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं नेक इंसान हूँ। बात ये थी कि मेरे सीने में माँ का प्यार था जो मैंने ज़ैनब को दिया। मैंने जब उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा तो उसने पूछा, ये जानते हुए कि मैं गुनाहगार और जलील हूँ, तो मुझसे शादी कर लोगे? मैं नहीं समझ सकता कि मैंने नेकी की खातिर उसे जवाब दिया कि तुम जैसी कैसी भी हो मैं तुमसे शादी करूँगा, या इसलिए कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने इसे कहा कि तुम अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ से मिले और बात करे। एक रोज़ उसने मुझे कहा कि उसने अपनी माँ से बात की है और माँ ने कहा है कि तुम अपनी माँ से कहो कि हमसे रिश्ता मांगे। दरअसल दस्तूर तो यही है। मैंने ज़ैनब से कहा कि तुम मेरी माँ से भी मिला करो ताकि वो तुम्हें पसंद करने लगे।
वो दूसरे ही दिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आई। मेरी माँ की ये आदत है कि बिल्कुल खामोश रहती है, पड़ोसियों के साथ उसका मेल जोल नहीं। कहीं कोई मर जाए, किसी की शादी हो, मेरी माँ किसी के यहाँ नहीं जाती। इसकी सारी दुनिया सिर्फ मैं हूँ। ज़ैनब हमारे घर आई तो माँ ने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी। ज़ैनब मेरे साथ बातें करने लगी और मैं इसके साथ बातों में मगन हो गया। अचानक माँ ने गुस्से से कहा, अकमल तुम अंदर जाके बैठो। मैं अंदर चला गया। ज़ैनब ने मेरी माँ के साथ कोई बात शुरू की। माँ ने इसे कहा, तुम जाओ लड़की, यहाँ ना आया करो। मुझे यकीन हो गया कि माँ को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ज़ैनब कैसी लड़की है। मैंने माँ से कहा कि वो तुम्हें मिलने आई थी और तुमने उसके साथ बात ही नहीं की, बल्कि उसे घर से निकाल दिया। वो बड़ी अच्छी लड़की है। माँ ने चौंक कर मुझसे पूछा, तुम किस तरह जानते हो कि वो अच्छी लड़की है? तुम इसे मिलते रहे हो, इसीलिए वो तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी। मैंने माँ को बता दिया कि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। माँ कितनी ही देर मुझे चुपचाप देखती रही। मैंने देखा कि इसके चेहरे का रंग बदल गया था। मैंने इसे इस हालत में कभी नहीं देखा था। वो तो प्यार का मुजस्समा थी, मगर इसके चेहरे से वो रंग ही उड़ गया जिसमें प्यार होता है। उसने आह भरी और परे चली गई। मैं कुछ भी न समझ सका। मैं शाम को काम पर जाने लगा तो माँ ने मुझे कहा कि आइंदा तुम इस लड़की से नहीं मिल सकते। मुझे शक हुआ कि माँ को पता चल गया है कि लड़की बदनाम है। मैंने कहा कि माँ ये बड़ी अच्छी लड़की है। माँ ने मुझे बोलने न दिया, हुक्म के लहजे में बोली, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो कैसी लड़की है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम किसी भी लड़की से नहीं मिल सकते। तुम्हारी शादी का फैसला मैं करूँगी, तुम फैसला नहीं कर सकते। मैं चुपचाप बाहर निकल गया। मैं माँ का हुक्म टाल नहीं सकता था, मगर ज़ैनब को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं इसे मिलता रहा। एक रोज़ मैंने सिनेमा जाने का बहाना किया तो माँ ने इजाज़त न दी। इससे पहले उसने कभी नहीं रोका था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मैं चला गया। ज़ैनब को मैंने एक जगह बता रखी थी, वो आ गई और हम 6 बजे तक बातें करते रहे। घर आया तो माँ ने कुछ भी न कहा, लेकिन उसका रवैया बदला हुआ था। एक रोज़ मेरे कहने पर ज़ैनब की माँ मेरी माँ के पास आई। मैं घर में था। ज़ैनब की माँ ने अपना तारुफ कराया तो मेरी माँ ने कहा, अपनी बेटी से कह देना कि मेरे लड़के से ना मिला करे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वो बेचारी परेशान सी होकर चली गई। मुझसे रहा न गया, मैं माँ पर बरस पड़ा। इससे पहले मैं माँ से ऐसी बदतमीज़ी से कभी नहीं बोला था। मैंने माँ को ये भी कहा, मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ, मुझे इस तरह जंजीरें न डालो। उसने नहायत आहिस्ता से कहा, तुम उसी नामुराद के बेटे हो ना? इसने भी इसी तरह जिद की थी कि तुम मानो न मानो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। उसने भी यही कहा था कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ। फिर माँ रोने लगी। मेरी ज़बान बंद हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि माँ ने मेरे बाप के मुतालिक ये बात क्यों कही है। दूसरे दिन मैंने इससे पूछा तो उसने कोई जवाब न दिया। एक रात मैं काम से वापस आया तो माँ ने कहा कि वो लड़की मेरे पास आई थी और बहुत बदतमीज़ी करके गई है। तुम इसे मिलते रहते हो? मैंने कह दिया कि हाँ, मैं इसे मिलता रहता हूँ। मैंने देखा कि माँ चुप तो पहले ही रहती थी, मगर 3-4 दिनों से वो खोई खोई सी रहने लगी थी। कभी ऐसे नज़र आता था जैसे वो गहरी सोच में गर्क है। मैंने आपको अपनी माँ के मुतालिक इसलिए ये बातें सुनाई हैं कि वो मेरे रास्ते में रुकावट ना डालती तो मैं ज़ैनब के साथ शादी कर लेता, फिर शायद वो कत्ल भी ना होती। वो जिस रात कत्ल हुई इस शाम मुझे मिली थी। उसने रो रो कर कहा था कि माँ को शादी के लिए मजबूर करो। मैंने उसे तसल्ली दी थी और कहा था कि मेरी माँ के पास जाती रहा करो और उसके साथ गुस्से से न बोला करो, उसके दिल पर कब्जा करने की कोशिश करो, मगर मौत ने उसे मोहलत ही न दी। ये लड़का बोलता चला जा रहा था। इसकी कहानी जज्बाती लिहाज से तो सुनने के काबिल थी, लेकिन मेरी तफ्तीश में कोई मदद नहीं दे सकती थी। यह लड़का मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। इसने झूठा बयान नहीं दिया था। इस पर जिरा करके मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं अब इस इंतज़ार में था कि इसकी कहानी ख़त्म हो तो इसे रुखसत करूं। इतने में बरामदे में मुझे एक कांस्टेबल की आवाज़ सुनाई दी। इसने किसी औरत से कहा था, ओ माई, अंदर न जाना, इधर आ, क्या बात है? इसके बाद एक औरत की आवाज़ आई, मुझे किसी ने बताया है कि मेरे बेटे को थाने में ले आए हैं, इसे देखने आई हूँ। अकमल ने कहा, यह मेरी माँ की आवाज़ है। मैं घर से बाहर खड़ा था जब आपका सिपाही मुझे बुलाने आ गया था। मैं माँ को बताए बगैर आ गया था। इसे अब किसी ने बताया होगा कि मुझे पुलिस ले गई है। मुझे इस लड़के की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिला मकसद मेरा वक्त ज़ाया कर गया था। मैं इसके इश्क मोहब्बत की कहानी इसलिए तहम्मुल से सुनता रहा था कि शायद कोई इशारा तफ्तीश के काम कर निकल आए।
میں نے اسے کہا کہ تم چلے جاؤ، ماں کو تسلی دو اور ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہنا۔ زینب کے قتل کے متعلق کوئی معمولی سی بات بھی سنو تو وہ مجھے بتا دینا۔ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اس کی ماں کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود میرے دفتر کے دروازے میں آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو میرے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے کوئی سی قسم لے لو داروغہ جی، میرے بیٹے کا اس کٹنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ اسے اتنا بڑا نہ سمجھو، یہ تو دودھ پیتے بچوں سے زیادہ بھولا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ وہ اندر میرے قریب آ گئی۔ اکمل اسے روکنے کے لیے اٹھا۔ میں اسے کہنے ہی لگا تھا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مگر اس نے مجھے بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور کرسی کے قریب فرش پر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ میرے ہاتھ پر اس طرح رکھ دیے جیسے میرے ہاتھ میز پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں پر نگاہ کی تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف پر 3 اور دوسرے پر 2 گہری خراشیں تھیں، لمبائی 1.5 انچ ہوگی۔ ان پر خون جمع ہوا تھا اور اوپر مرہم لگا ہوا تھا۔ اس عورت نے کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے فوراً کرتے کے بٹن دیکھے۔ اس کے 3 بٹن تھے، نیچے والے 2 پرانے اور اوپر والا نیا اور دوسروں سے مختلف تھا۔ میں نے میز کی درازت سے وہ پڑیا نکالی جس میں نے وہ بٹن لپیٹ رکھا تھا جو مقتولہ کی لاش کے قریب پڑا ملا تھا۔ میں نے وہ بٹن اس لیے اٹھا لیا تھا کہ جائے واردات سے ملی ہوئی ایک کنکری بھی بعض اوقات واردات سے تمام پردے اٹھا دیا کرتی ہے۔ کوٹ قمیص یا جرسی سے گرا ہوا بٹن ان بظاہر غیر اہم سی چیزوں میں خاص طور پر شامل ہے جو جائے واردات پر پڑی مل جایا کرتی ہیں۔ اگر تفتیش کرنے والا پولیس افسر دانش مند ہو تو ایسی غیر اہم چیزوں سے بہت سے کام لے سکتا ہے۔ اکمل کی ماں کے ہاتھوں پر گہری اور لمبی خراشیں اور کرتے کا اوپر کا بٹن دوسرے بٹنوں سے مختلف دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا، کیا یہ عورت قتل کر سکتی ہے؟ اگر اس نے لڑکی کو قتل کیا ہی ہے تو اس کا باعث فوری اشتعال ہو سکتا ہے۔ وہ اشتعال کیا ہے؟ اکمل اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا تھا اور میرا دماغ آٹا پیسنے والی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے اکمل سے کہا کہ تم ذرا باہر جا کے بیٹھو، میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں حراست میں نہیں لیا اور نہ لوں گا، تم باہر چلے جاؤ۔ میں نے اس کی ماں کو پاس پڑے ہوئے بینچ پر بٹھا دیا اور میں سوچنے لگا کہ اس عورت سے کوئی ہیر پھیر نہ کروں اور سیدھا ہی کہہ دوں کہ تم قاتل ہو۔ پھر خیال آیا کہ وہ چوکس ہو کر مجھے گمراہ کر دے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی ہوشیار، چالاک اور حاضر جواب ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اکمل کے متعلق باتیں شروع کر دیں، قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے کئی باتیں پوچھیں، اس نے بالکل مختصر اور ادھورے جواب دیے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، دوسری شادی کیوں نہ کی؟ اس بچے کی خاطر۔ اس نے صرف اتنا سا جواب دیا۔ یہ بچہ کتنی عمر میں تم نے اپنی بہن کے حوالے کیا تھا؟ 1.5 پونے 2 سال کا تھا۔ اسے بہن سے کتنی عمر میں لیا؟ 9 سال کا ہو گیا تھا۔ 7-8 سال کہاں رہی؟ محنت مزدوری کرتی رہی؟ کہاں؟ وہ ہکلانے لگی، گھبرا گئی اور پھر بولی کہ فیض آباد۔ نوکری کیا تھی؟ گھروں میں کام کرتی تھی۔ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتی تھی، سوچتی تھی، ایک لفظ کہہ کر اسے منہ میں چبا جاتی اور پھر جواب مکمل کرتی تھی، اور اس کے لہجے میں رشا سا تھا جیسے اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ میں اس کے انداز اور لہجے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہیں رکھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس حالت میں وہ بالکل احمق لگ رہی تھی۔ میں نے ایک اور سوال کیا، اتنا عرصہ بچے سے ملنے کیوں نہ آئیں؟ 7-8 سال بعد بچے کی محبت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا یہ انداز ایک پولیس افسر کو مزید کریدنے پر اکساتا تھا۔ پولیس افسر کے لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احمق نظر آنے والے لوگ ضروری نہیں کہ احمق ہی ہوں، اور تیز تیز باتیں کرنے والے اور ترکی بترکی جواب دینے والے ضروری نہیں کہ چالاک اور ہوشیار بھی ہوں۔ یہ عورت احمق ضرور تھی مگر مجھے اس سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کر کے اس کے کرتے کے اوپر والے بٹن پر رکھا اور بٹن کھول دیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ پرے ہٹا کر بٹن باندھنے لگی۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ بٹن دھاگے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں گرا تھا بلکہ وہاں سے کرتا اتنی زور سے کھینچا گیا تھا کہ بٹن کے قریب سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ اس نے بٹن بند کر لیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ حرکت کی کہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا
اور دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ پولیس تمام مشتبہ افراد یا ہر قسم کے ملزم کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتی۔ کم سے کم میرا طریقہ تفتیش یہی تھا کہ ملزم کی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق پوچھ گچھ کیا کرتا تھا۔ یہ عورت جس قسم کی تھی اس قسم کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جس طرح اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اسی طرح میں نے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ بت بن گئی تھی، میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ واقعی احمق تھی۔ اس نے بٹن کو چھپا لیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس عورت نے قتل کیا ہوگا۔ کوئی وجہ میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی اور بولی، میں جا رہی ہوں، بیٹھی رہو۔ میں نے آگے جھک کر دبی آواز میں کہا، اگر اپنے بیٹے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہو تو قتل کا اقبال کر لو۔ میرے بیٹے کو؟ اس نے خوف زدہ ہو کر سرگوشی میں کہا، سزائے موت؟ کیوں؟ وہ یک لخت بلند آواز سے بولی، نہیں نہیں داروغہ جی، وہ بے قصور ہے، اسے قتل کا کچھ علم نہیں۔ پھر تمہیں علم ہوگا، میں نے کہا، قاتل اس مکان میں ہے جس میں تم رہتی ہو، قاتل تم ہو یا تمہارا بیٹا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ آیا۔ وہ رونے لگی۔ اکمل کی کہانی میرے دماغ میں آ گئی۔ میں خوش ہوا کہ اس لڑکے کو بولنے کا موقع دیا تھا اور اس نے ساری ہی باتیں اگل دی تھیں۔ مجھے یہ عورت نیم پاگل اور مشکوک نظر آنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے بڑی آہستہ آہستہ کہا، میں کہہ دوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا؟ ہاں ہاں، میں نے کہا، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا اور لڑکی کو اپنی گردن چھڑانے کے لیے میرے ہاتھوں پر ناخن نہیں مارے اور میرا بٹن نہیں توڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہونے لگا اور اس کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ اقرار کر لو یا انکار کر دو۔ انکار کر دوں؟ اس کے کھلے ہوئے منہ سے آواز آئی۔ ہاں ہاں، میں نے بڑے پیار سے کہا، انکار کر دو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دوں گا۔ اب تو میں اس کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کوئی شک رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مرحلے میں آ چکی تھی جہاں پیشہ ور قاتل بھی سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس میں اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے، پھانسی سامنے نظر آتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ مقتول کا خون کوئی قاتل ہضم نہیں کر سکتا۔ قاتل اگر عدالت سے بری ہو جائے تو بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ عورت تو بالکل سیدھی اور احمق تھی۔ اسے میں نے کہا کہ چھوڑ دوں گا تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر آپ میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اس نے پوچھا۔ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں۔ کب؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کس نے دھوکہ دیا تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھ کر سخت غلطی کی۔ وہ میرے سوال سے اپنے آپ میں آ گئی۔ اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ بھولا بنا رہتا اور اس پر جو ذہنی کیفیت طاری ہو گئی تھی اسے ختم نہ ہونے دیتا۔ میں نے غلط وقت پر سوال کر کے اسے جگا دیا تھا۔ تفتیش میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرف ایک لفظ یا ذرا سا ایک سوال پتھر جیسے مجرم کے منہ سے نکل کر اسے ریت کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اور کبھی تفتیش کرنے والے افسر کے منہ سے نکل جاتا ہے اور مجرم اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ اس پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی ہی غلطی میں یہاں کر بیٹھا۔ عورت نے قدم جما لیے، جس سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ اس نے کسی راز پر سے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس نے جب کہا، پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں، تو مجھے اکمل کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس عورت نے بچے کو 1.5 سال کی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا اور اس وقت واپس آئی جب وہ 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے زیادہ توجہ اس واردات کو دی جو میرے پاس پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس واردات کا اقبال کر لے تو اس کے ماضی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے گھیرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت بالکل ہی بدل گئی۔ اس نے تڑاک تڑاک جواب دینے شروع کر دیے۔ میں سارے سوال اور اس کے جواب لکھ کر آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ مختصر یہ کہ عورت کے اندر کوئی ایسی طاقت بیدار ہو گئی کہ میرے جال سے صاف نکل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اسے مشتبہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا۔ مجھے آخر لمبے چکر پر جانا پڑا۔ میں نے اپنے ASI کو بلایا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اکمل کو حراست میں تو نہ لیا، انہیں تفتیش کے لیے تھانے میں پابند کر دیا۔ دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر ان پر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں نے ASI کو اس عورت کے ماضی کی خبر لانے کے لیے بہت سی ہدایات دیں اور پھر اکمل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ ASI کے ساتھ اپنی اس خالہ کے گھر جائے جس کے پاس وہ 9-10 سال کی عمر تک رہا ہے۔ ایک کانسٹیبل بھی ساتھ بھیج دیا۔
یہ پارٹی فوراً روانہ ہو گئی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لوگ دوسرے دن شام تک واپس آ جائیں گے، مگر نہ آئے۔ اس دوران اس عورت نے تھانے میں ادھم بپا کیے رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بیٹے کو گھر بھیج دیا ہے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے ہائے، اسے روٹی کون کھلائے گا، وہ اکیلا گھر میں ڈرتا ہوگا۔ میں نے اس کے اس پاگل پن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ جب تک میرے بچے کو سامنے نہیں لاؤ گے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس دوران اسے اپنی ایک چٹھی کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس عورت کا خون مقتولہ کے خون کی رپورٹ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے۔ سرکاری اسپتال سے رپورٹ آئی کہ یہ اسی گروپ کا خون ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے ہم نے وہ دن رات، اگلا دن اور اگلی رات بڑی مشکل سے سنبھالا۔ ASI شام سے ذرا پہلے واپس آ گیا۔ اتنا زیادہ وقت لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اسے 2 جگہوں پر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ ایسی خبر لایا جس نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ میں نے اکمل کو ماں سے الگ رکھا اور اپنے اسٹاف سے کہہ دیا کہ اس کی ماں کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے۔ میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تم اپنی ضد پر قائم ہو کہ جب تک بیٹا میرے سامنے نہیں کرو گے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے اسے جواب دیا، اب میری ضد سن لو، یہاں تھانے میں پڑی چیختی رہو، جب تک بات نہیں کرو گی اپنے بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، میں غریب عورت بھلا کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں دوسرے قتل کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ دونوں کو تم نے گلا دبا کر مارا۔ وہ بجھ کے رہ گئی۔ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اس کا یہ فکر آ گیا، پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں۔ میں خود تھانے دار تھا، میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے اس کے مطابق کہا کہ تمہیں تھانے دار نے کہا تھا کہ اقبال جرم کر لو، میں تمہیں بری کرا لوں گا، مگر اس نے تمہیں 8 سال سزائے قید دلا دی۔ ہاں، اس نے اس طرح کہا جیسے سسکی لی ہو۔ 8 سال! 8 سال! میں نے اس کے وعدے پر قتل کا اقرار کر لیا اور اس نے مجھے عمر قید دلانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ یہ تو میرا وکیل تیز تھا جس نے مجھے بچا لیا اور 8 سال قید ہوئی۔ میں 7 سال پورے کر کے جیل خانے سے نکلی۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ میں اب اسے اس کیفیت سے نکالنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ایسے خاوند کی سزا یہی تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ افسوس ہے کہ وہ تھانے دار ہندو تھا، میں ہوتا تو تمہیں صاف بچا لیتا۔ وہ رو رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی ہمدردی میں چابک دستی سے باتیں شروع کر دیں اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ میری اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں اس کی نظروں کو سمجھ گیا۔ اس کی نظروں میں مجھے اقبال جرم صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے میری انگلی سے خون کیوں نکالا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے تمہارا خون اس خون سے ملایا ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ خون بھی تمہارا تھا۔ میں نے کہا، اس کی انگلیوں کے ساتھ تمہارے ان ہاتھوں کا خون تھا۔ تم نے اس کا گلا دبایا تو اس نے تمہارا گریبان پکڑا، تمہارے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا، پھر اس نے تمہارے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کے لیے ناخنوں سے تمہارے ہاتھ چھیل دیے اور تمہارا خون اس کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ خون محفوظ کر لیا تھا، اب تمہارا خون ڈاکٹر نے نکال کر اس کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ وہ ایسی حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں جادوگر ہوں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے رنجیدہ اور خاری ہوئی آواز میں اقبال جرم کی ابتدا اس جملے سے کی، ایک لڑکی نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا تھا۔ میں نے خاوند کو زندہ نہ چھوڑا کیونکہ میں جانتی تھی کہ خاوند مجھے واپس نہیں ملے گا۔ اب ایک لڑکی نے مجھ سے میرا بیٹا چھیننے کے لیے آئی تو میں نے اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے ASI کو اکمل کے ساتھ اکمل کی خالہ اور خالو سے اس کی ماں کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس سے کچھ چھپانے کی جرات نہ کی اور بتا دیا کہ اس نے آگرے میں اپنے خاوند کو قتل کر دیا تھا اور اسے 8 سال قید ہوئی تھی۔ اس وقت اکمل 1.5 سال کا تھا۔ بچے کو اس کی خالہ لے آئی تھی۔ وہاں سے میرا ASI آگرہ چلا گیا۔ کیس بہت ہی پرانا تھا، تاہم ASI نے ہمت کی اور تھوڑے وقت میں کیس نکلوا کر دکھایا۔ اس عورت کا وکیل ہوشیار معلوم ہوتا تھا جس نے فوری اشتعال ثابت کر لیا تھا جس کی بنا پر اسے 8 سال قید ملی۔
یہ تو استغاثہ اور صفائی کا کیس تھا۔ اصل کہانی اس عورت نے سنائی جو میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس عورت کا اقبالی بیان بہت ہی لمبا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ عورت 20-21 سال کی عمر میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے نکل گئی جو عمر میں اس سے 8-9 سال بڑا تھا۔ یہ درمیانے درجے کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے بیان سے میں نے اس آدمی کے متعلق رائے قائم کی کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا اور لڑکیوں کو پھانسنے کا فن جانتا تھا۔ اس کا معمولی سا کوئی کاروبار تھا، والدین سے آزاد رہتا تھا اور اس کی ماں کے خال و خط بتاتے تھے کہ جوانی میں خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ وہ اس آدمی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اسے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ 1.5 سال بعد اکمل پیدا ہوا۔ اس کی عمر 1 سال ہوئی تو اکمل کا باپ اس کی ماں سے نظریں پھیرنے لگا۔ اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی تھی۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس کا برتاؤ بہت تیزی سے بگڑتا گیا۔ اکمل کی ماں نے گلے شکوے شروع کر دیے جس کی خامد نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس عورت کا اپنا تو کوئی تھا نہیں، وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے پڑوسنوں کے ساتھ اپنے خامد کے رویے کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہ شخص شادی کا تو قائل ہی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کیوں کر لی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تو بے نکاحی بیویاں رکھنے کا عادی ہے اور کوئی نہ ملے تو کسی بازار حسن کی عورت کو ہی گھر لے آتا ہے۔ پڑوسیوں نے اس سے پہلے اکمل کی ماں کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شادی کر کے بدکاریوں کو ترک کر چکا ہے، مگر وہ پھر اپنی ڈگر پر آ گیا تو پڑوسنوں نے اکمل کی ماں کو بتا دیا کہ اس کا خامد بدگماش ہے۔ اس کے خامد نے اکمل کی ماں کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی، اس لیے وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ایک روز وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور دونوں بند کمرے میں بیٹھے رہے۔ لڑکی کے جانے کے بعد اکمل کی ماں نے احتجاج کیا تو خامد نے اسے کہا کہ تم میری غیر حاضری میں جو دل چاہتا ہے کرتی پھرتی ہو تو میں بھی تمہارے سامنے یہی کروں گا۔ اس نے بیوی پر صاف الفاظ میں بدکاری کے الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اکمل کی ماں اس کے پاؤں پر گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ خامد نے اسے کہا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، دوسری شادی ضرور کروں گا۔ گھر میں شدید ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا کر سر چھپاتی۔ ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے خامد نے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اس کا خامد گھر آیا تو اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی گانٹھ رکھی تھی۔ خامد شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنی دوست لڑکی کو بلا لیا اور اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ اکمل کی ماں اس کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ یہ منظر وہ برداشت نہ کر سکی۔ دماغ تو اس کا پہلے ہی چل گیا تھا، اب بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ وہ چیل کی طرح خامد کی طرف جھپٹی اور وہ لڑکی اٹھ کر تیزی سے باہر کو دوڑ گئی۔ اکمل کی ماں نے خامد کی گردن ہاتھوں میں دبا لی اور اسے اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ خامد مر گیا ہے تو صحن میں جا کر وہ بین کر کے اور اپنا منہ اور سینے پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ محلے دار آ گئے۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ اس نے اپنے خامد کو مار دیا ہے۔ محلے میں کچھ اچھے لوگ تھے، وہ اسے بھی جانتے تھے اور اس کے خامد کو بھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ پولیس کے سامنے یہ نہ کہے کہ اپنے خامد کو اس نے خود مارا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی اور جب پولیس آئی تو اس نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنے خامد کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور ایک لڑکی اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکی بھاگ گئی لیکن خامد مر چکا تھا۔ لڑکی کا اتا پتہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ محلے داروں نے بیان دیا کہ گلی میں انہوں نے کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تھی اور مقتول کی بیوی شور مچا رہی تھی کہ میرے خامد کو یہ چڑیل مار گئی ہے۔ یہ ناتجربہ کار لڑکی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ایسا بیان دیا جو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پولیس کو گمراہ نہ کر سکی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اس نے اسے چکنی چپڑی باتوں سے جھانسا دے کر کہا کہ وہ اسے بری کرا لے گا، اقبال جرم کر لو، اور اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کا وکیل عقل مند تھا جس نے محلے داروں کی گواہی سے اشتعال ثابت کر دیا اور وہ عمر قید سے بچ گئی۔ اس کی ماں اور 2 بھائیوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو امبالے میں خامد کے ساتھ رہتی تھی۔ خامد کو ساتھ لا کر مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اکمل کے باپ کے رشتہ داروں نے اس کے مکان اور سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکمل کی خالہ اکمل کو اپنے پاس لے گئی۔ وکیل اسی نے کیا تھا۔
اکمل کی ماں کو 8 سال سزا ملی، 1 سال معافی مل گئی جو جیلوں میں قاعدے کے مطابق ملا کرتی ہے۔ قید پوری کر کے وہ اپنی بہن کے پاس گئی اور اس نے اپنا پیار اور زندگی اکمل کے لیے وقف کر دی۔ اس کی بہن امیر نہیں تھی اور نہ ہی وہ غریب تھی، لیکن اکمل کی ماں نے اس پر بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی رہی اور اکمل کو پالتی اور پڑھاتی رہی۔ اکمل کے ساتھ اس نے جس طرح پیار کیا وہ آپ اکمل کی زبان سے سن چکے ہیں، اب اس کی ماں کی زبانی سنیے۔ یہ ممتا کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ماں کا پیار بعض حالات میں پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں کا ایسا شدید پیار بچے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اکمل کی ماں کے حالات آپ نے سن لیے ہیں۔ اس نے محبت کی خاطر ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک گھر بسایا جہاں اس کے لیے خوشحالی اور پیار تھا، مگر سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے پاس صرف پیار کی دولت رہ گئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی، لیکن یہ ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا کہ کوئی اس سے اس کے بچے کو بھی چھین کے لے جائے گا۔ وہ جب جوان ہو گیا تو بھی رات کو 2-2 3-3 بار اٹھ کر اسے دیکھتی تھی اور کتنی ہی دیر اس کے سرہانے کھڑی رہتی تھی۔ اس نے کہا وہ 16-17 سال کا ہو گیا تو بھی میں اسے اپنے پاس سلاتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا کہ میں الگ سویا کروں گا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہوا۔ میں بہت دیر سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ کیوں رہنا چاہتا ہے، کیا میں اسے اچھی نہیں لگتی یا شاید اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگا ہے۔ یہ تو مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ پہلی بار دوسری چارپائی پر سویا تو رات میری آنکھ بار بار کھلی۔ مجھ پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ مجھ سے میرا بچہ کوئی چھین کے لے جائے گا۔ اب وہ رات 12 بجے واپس آتا ہے اور میں اس وقت تک جاگتی رہتی ہوں۔ داروغہ جی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ ان سے پیار کرتے ہی ہوں گے، لیکن میرے پیار کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس روز یہ لڑکی جو قتل ہو گئی ہے میرے گھر میں آئی اور اکمل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا تو میرے اندر کیسی آگ لگی تھی۔ فوراً میرے سامنے وہ لڑکی آ گئی جس نے میری دنیا ہی تباہ کر ڈالی تھی اور میرے ہاتھوں میرا سہاگ اور میرا پیار قتل کرا دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دل سمجھ جائے کہ میرا اکمل جوان ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے اس کی شادی کی ضرورت ہے، لیکن اکمل مجھے اپنے باپ کی طرح نظر آتا رہا اور یہ لڑکی بالکل اسی لڑکی کی شکل اختیار کر گئی جس نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ میرا دل نہ مانا اور دل یہی کہتا رہا کہ یہ بھی ایک ڈاکو ہے اور تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے اکمل کو ڈانٹ دیا، پھر لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اکمل نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میرے دل میں یہی خوف طاری رہا کہ نہیں، یہ لڑکی تجھ سے تیرا بیٹا چھیننے آئی ہے۔ لڑکی کی ماں بھی میرے گھر میں آئی مگر میرے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اکمل میرے ساتھ بگڑنے لگا اور ایک روز اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، میں جوان ہوں، کماتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، میں ساری عمر صرف تمہارا قیدی نہیں رہ سکتا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں کچھ سمجھنے کی بجائے پاگل ہوتی رہی۔ ایک روز یہ لڑکی پھر میرے گھر آ گئی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ پیار کی باتیں کی، میں اکمل کے رویے سے جلی بیٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح بیگانوں کی طرح کبھی نہیں بولا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو دھتکار دیا اور یہ بھی کہا کہ چڑیل کوئی اور گھر دیکھ، تجھ جیسی ایک چڑیل میرا گھر اجاڑ چکی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے بیٹے کا دل توڑ کر تو پچھتائے گی، ساری عمر اسے ڈھونڈتی پھرے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں دیکھ لوں گی کہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح رہے گی۔ میں نے اکمل کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اکمل، تو اس لڑکی سے ملتا ملاتا رہتا ہے؟ اس نے بے رخی سے جواب دیا، ہاں، ملتا ملاتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا، اپنی پاگل ماں کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ اس نے جواب دیا، اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل نہ کر ماں، میں اسے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا۔ تو مجھے کب تک زنجیریں ڈالے رکھے گی؟ سینما جاؤں تو تیری اجازت لوں، کوئی کپڑا بناؤں تو تیری اجازت لوں، ذرا باہر نکلوں تو تیری اجازت لوں۔ ماں کا دل چکی میں پستا رہا داروغہ جی، اور وہ شام آئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا، تیرا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ اس شام وہ بہت بگڑ کر گیا، اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس نے جواب دیا، اپنے بیٹے کے سوا میں کسی دوسرے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ اس لڑکی کے متعلق میں اتنا ہی جانتی تھی کہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تھی۔ اس شام میرا بیٹا کھانا کھائے بغیر نکل گیا۔
मैं इसके पीछे पीछे घर से निकली। मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी, डरती थी कि वो और ज़्यादा बिगड़ेगा। इसे मालूम नहीं था कि मैं इसके पीछे आ रही हूँ। अंधेरा था। मैंने देखा कि वो सड़क की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ जा रहा था, जहाँ खुला और वीरान इलाका है। मैं भी उधर ही चली गई। खैराबाद इलाके में मुझे एक और साया नजर आया। अकमल उसके पास रुक गया और दोनों एक तरफ हो गए जहाँ 2 दरख्त हैं। मैं बैठ गई। मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी। मैं जान गई कि ये वही लड़की है और मेरा बेटा इसी से मिलने इधर आया है। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बेटे को जाते देखा और वो अंधेरे में गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी रही। आसमान घूम रहा था, जमीन कांप रही थी। मैं आगे को चल पड़ी। लड़की ने मेरे पाँव की आहट सुनी तो वहां से चल पड़ी। मैं बहुत तेज चल रही थी। फौरन उस तक पहुंच गई और उसे कहा, ठहर जा जरा। वो रुक गई। उसने मुझे पहचान लिया और बोली, अरे तू अपने बेटे की जासूसी भी करती है। मैंने इसी तरह दोनों हाथों में उसकी गर्दन दबोच ली जिस तरह फंदा बंद होता है। उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। मैंने झटका दिया तो कुर्ते का ऊपर का बटन टूट गया। फिर उसने नाखून मेरे हाथों में गाड़कर मेरी खाल उधेड़ ली, मगर मैंने उसकी जान लेकर ही दम लिया। उस वक्त जब उसकी गर्दन मेरे हाथों में थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये इस लड़की की गर्दन है जिसे मेरा खामिद खल्लाया था। मैंने इसका बयान एक मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवा लिया। ये औरत मेरी ज़िंदगी का एक और गैर मामूली और नाकाबिल फरामोश किरदार है। मुझे उसके साथ दिली हमदर्दी थी, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने इस तकाज़ा मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस औरत की ये मदद कर सकता था कि इसकी पहली सज़ा पर पर्दा डाल देता, लेकिन मेरा एएसआई हिंदू था। वो रिकॉर्ड देख आया था। इसे छुपाना मुमकिन नहीं था। केस कोर्ट में गया। सेशन सुपुर्द भी हो गया, जहां मुलजिमा अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गई। इकबाली बयान ठोस शहादत के बगैर महज बेकार होता है। सेशन जज ने उसके पहले कत्ल का हवाला देकर इसे उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी अपील मंजूर करते हुए उसे बरी कर दिया। इसे शक का फ़ायदा दिया गया था। अकमल ने वकील अच्छा किया था। उसने 2 लफ्ज़ों पर ज़्यादा जोर दिया था। एक ये कि मौके का गवाह कोई नहीं था। दूसरा नुक्ता ये था कि खून के ग्रुप का मिल जाना कोई शहादत नहीं। 10 आदमी इकट्ठे कर लो तो इनमें से 5 का ग्रुप एक होगा। वकील ने यह नुक्ता भी पकड़ा कि इस औरत के लिए कत्ल की न कोई वजह थी, न कोई फौरी इश्तियाल। अगर इसने 20 साल पहले अपने खाविंद को कत्ल किया था तो ये कैसे तस्लीम कर लिया गया है कि इस लड़की को भी इसी औरत ने कत्ल किया है। मैंने इस तगासा में मकतूला की मां से अदालत में ये बयान दिलवाया था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अकमल को देना चाहती थी, लेकिन मुलजिमा को पसंद नहीं था। अकमल ने अपनी मां की सफाई में ये बयान दिया कि उसने जब अपनी मां से जिक्र किया कि वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो मां बहुत खुश हुई और उसने कहा था कि इसे ये लड़की बहुत पसंद है। वो लड़की के घर रिश्ता मांगने के लिए जाने की तैयारी कर रही थी कि लड़की कत्ल हो गई। बेटे ने मां को उम्र कैद से साफ बचा लिया।